نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی اپیلوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ نواز شریف نے اپیلوں سے متعلق قانونی ٹیم کو ہدایت کر دی ہے۔ نواز شریف کی قانونی ٹیم جو کہ ان کے ہمراہ ہی موجود ہیں، نواز شریف نے اپنی قانونی ٹیم کو اپیلوں سے متعلق ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ اسٹیٹ گیسٹ لاؤنج کے مناظر ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب میاں نواز شریف یہاں پر پہنچے اور اسحاق ڈار نے ان کا یہاں پر استقبال کیا۔ اس کے بعد امیگریشن کا یہ عمل مکمل کیا گیا، جو تمام تر فارمیلٹیز تھی وہ مکمل کی گئی۔ نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی اپیلوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ نواز شریف نے اپیلوں سے متعلق قانونی ٹیم کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ نیر صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ جی نیر صاحب، آپ اپنی وضاحت کر دوں کہ انہیں دوبارہ اپیل نہیں کرنی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب واپس آ کے سرنڈر کریں تو یہ فار ریسٹرکشن آف اپیلز یا ریسٹوریشن آف اپیلز کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب ان کی جو قانونی ضرورت ہے اس وقت دو درخواستیں ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہ اپیل بحال کی جائے برائے سماعت، اور سسپینشن آف سینٹنس اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک اپیل پینڈنگ نہ ہو۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور اس بات کو پہلے دیکھے گی کہ کیا اپیل کو بحال کرنا ہے، اور اپیل یقیناً بحال کر دی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی سسپینشن آف سینٹنس کی پٹیشنز کو دیکھا جائے گا۔ جو ابھی دستخط کیے گئے ہوں گے درخواستوں پہ، میں بطور وکیل ایک اندازہ سے بات کر رہا ہوں، وہ یہی ہوگی کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں، میری اپیلز بحال کی جائیں، اور سسپینشن آف سینٹنس کی پٹیشنز ہوگی۔ پہلے انہیں نہ بیل ملی ہے نہ سسپینشن آف سینٹنس کا آرڈر ہے، پہلے انہیں صرف ایک فیسلٹی ملی ہے، آپ اسے ریسٹرینٹ آرڈر کہہ سکتے ہیں یا پروٹیکشن آرڈر کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ایئرپورٹ سے کورٹ روم تک 24 تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ وہ پروٹیکشن ان کے پاس ہے، 24 تاریخ کو وہ پروٹیکشن ایکسپائر ہو جائے گی، لیکن اس ٹائم لائن کے ساتھ وہ آج یا 23 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیلوں کی بحالی کی درخواست دیں گے، جو یقیناً بحال کر دی جائیں گی، وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کی سسپینشن آف سینٹنس کے عمل کو دیکھا جائے گا، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں، ابھی انہوں نے جدون صاحب نے بھی بات کی ہے، ارشد ملک صاحب کے اگر بات کے ایفیڈیوٹ کو صرف دیکھیں تو وہ ججمنٹ تو اس بنیاد پر ہی سسٹینیبل نہیں ہے کہ اس کو لازمی ریمانڈ ہونا ہے۔ اب ان کے نیب کے اور ایپٹٹ لائرز کی یہ مرضی ہوگی کہ اسے ریمانڈ کرواتے ہیں یا یہی کہتے ہیں کہ جی ایویڈنس ہی انسفیشینٹ ہے، ری رائٹنگ آف ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بنیاد پہ ایگری کرتے ہیں ان پروسیکیوٹنگ ایجنسی اور ڈیفینڈنگ اٹارنیز کہ اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس، تو پھر اس کیس کی اپیل کی سماعت میں بھی کوئی امر مانے نہیں ہے۔ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایشو آیا تھا، ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے بدوران انکوائری یہ بیان دیا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ آزادانہ نہیں لکھا تھا، ایکسٹرینیس کنسیڈریشن لکھا تھا، تو وہ کیس ریمانڈ کر دیا گیا تھا شعیب شیخ صاحب کا، وہ چاہے میڈیا حصے سے ان کا تعلق تھا۔ اب بھی یہی پوزیشن ہے کہ ایون فیلڈ میں ان کے لیے ایک پریسیڈنٹ کیس بن چکا ہے، مریم نواز صاحبہ کا کیس، وہاں سے بھی ایڈوانٹیج لیں گے، اور نیب کی موجودہ پوزیشن، نیب ایک پروسیکیوٹنگ ایجنسی بھی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بھی ہے، اپون ری اسیسمنٹ آف فیکٹس وہ کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں، اس میں اور کوئی ایگریڈ پرسن نہیں ہے جو پروسیڈنگز کو جوائن کر سکے، اٹس اونلی بٹوین دی ایکیوزڈ اینڈ دی پروسیکیوٹنگ ایجنسی۔ اگر پروسیکیوٹنگ ایجنسی خود کہہ دے کہ ہمارے پاس سفیشینٹ مٹیریل نہیں تھا، مین ہیز بین رانگلی کنوکٹڈ، تو وہ تو اسٹیٹ کو تو پروسیکیوشن وڈرا کرنے کا بھی حق ہے، چاہے جا کے وہ ایکوٹل کو کنسیڈ کر دیں، اور فار ٹیمپریری پیریڈ اگر اپیلز کل بحال ہوتی ہیں تو سسپینشن آف سینٹنس پہ نیب اگر یہ پوزیشن لیتی ہے کہ ہمیں سسپینشن آف سینٹنس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اب چونکہ نئے نیب لاز میں بیل کا کانسیپٹ ہی ریسٹور ہو چکا ہوا ہے، اٹس اے نیو سینیریو ناؤ، تو جس انداز سے ریسٹرینٹ آرڈر پاس ہوا تھا اس میں واضح کیا گیا تھا کہ اٹس ایشوڈ ود دی کنسنٹ آف نیب۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔